الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأبي القاسم محمد صلوات الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواحنا الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آج کا عنوان انشاءاللہ مسلمانوں کی سب سے بڑی اور بنیادی مشکل کا حل ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ہم سب کلمہ توحید پڑھنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جب محشر میں اپنی قبور سے اٹھائے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم لواء الحمد کے سائے میں بطور مسلمان اٹھیں گے، اور جہاں ہمارے عقیدہ یہ ہے اس کے ساتھ ہم عمل کے میدان میں یہ بھی بیلیف رکھتے ہیں کہ جو احکامات ہمیں بتائے گئے ہیں مسلمان ہونے کے لیے، جو پریکٹسز ہیں انہیں بھی کرنے کی ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور ان احکامات کے اندر، ان عوامل کے اندر، ان پریکٹسز کے اندر جو سب سے بڑا، سب سے بنیادی عمل ہے کہ اگر وہ قبول ہو جائے تو اس کے سوا باقی ساری چیزیں قبول، اگر وہ ایک عمل قبول نہ ہو تو اس کے سوا کوئی دوسری عبادت قبول نہیں ہوتی، جو ہے نماز۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اگر قبول ہو گئی تو اس کے سوا سب قبول، اور اگر وہ قبول نہ ہوئی تو کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔ یہ سب ہم سب کا ماننا ہے، لیکن ہم سب یہ بھی مانتے ہیں کہ ہماری نماز کے اندر وہ کنسنٹریشن نہیں ہوتی، ہماری نمازیں اس لیول کی ہوتی ہی نہیں ہیں، اس معیار کی ہوتی ہی نہیں ہیں جیسی ہونی چاہیے ہیں۔ ہم سب کو یہ پتہ ہے بہت اچھی طرح کہ جو نماز ہمیں اہل بیت نے سکھائی، جو ان کے پڑھنے کا انداز تھا اور جو ہمارے پڑھنے کا انداز ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہے، اور قرآن نے اس کی مذمت بھی کی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، قرآن نے کیا کہا ہے؟ وائے ہو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے نہیں۔ افسوس ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن سستیوں کاہلی کے ساتھ۔ اسلام، قرآن، دین، آپ کا عقیدہ سستی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو ویلکم نہیں کرتا، انہیں اپریشیٹ نہیں کرتا۔ پھر دوسری جگہ پروردگار عالم کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم کساری، نماز کے قریب ہی نہ آؤ جب تمہارے اندر پورے ہوش و حواس نہ ہوں۔ نماز نہ پڑھو اس وقت جب تک تم پوری طرح سے اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہو۔ لا تقربوا الصلاۃ۔ اور پھر کبھی منافقین کی صفات جب بتائی جاتی ہیں، انشاءاللہ کہ ہم میں سے کوئی منافق نہیں، لیکن منافقین کی صفات جب بتائی جاتی ہیں تو اس میں کیا پروردگار عالم کہتا ہے ان المنافقین الذین یخادعون اللہ وہم خادعهم۔ منافقین وہ کون ہیں؟ جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں جبکہ اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ کس طرح؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ منافقین کون ہیں؟ جب انہیں نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے اٹھو تو وہ اٹھتے ہیں، ایسا نہیں ہے نماز نہیں پڑھتے، وہ اٹھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ۔ وَيُرَاءُونَ النَّاسَ، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں، ریاکاری کے ساتھ۔ انشاءاللہ کہ کسی کی نیت خراب نہیں ہوگی ہم میں سے۔ منافقین کی نیت خراب ہوتی ہے، منافق نیت کا برا ہوتا ہے۔ ہم نیت کے اچھے ہوتے ہیں، عمل میں برے ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی نیت کو پوری طرح امپلیمنٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ میں اس وقت ان لوگوں کو ایڈریس کر رہی ہوں جن کی نیت پر مجھے کوئی شک نہیں ہے، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں انشاءاللہ ہم میں سے کوئی منافق نہیں ہے، منافق ہوتا ہے اس فرش عذاب پر نہ آتا۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ قوموں کو سالہ،
ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں. پھر اللہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے جو سستی کے ساتھ نماز کی طرف آتا ہے؟ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ تَجِدَ بَيْنَهُمْ سَبِيلًا. یہ لوگ جو سستی کے ساتھ آتے ہیں، نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں، نہ وہ ایک جانب کے ہیں نہ وہ دوسری جانب کے ہیں. مُذَبْذِبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، وہ بیچ میں لٹکے ہوئے رہتے ہیں اور ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا. عمل ہے، ایسا نہیں ہے نماز نہیں پڑھ رہے، نماز موجود ہے، لیکن نماز کے اندر وہ تمرکز اور وہ توجہ اور وہ کنسنٹریشن نہیں ہے جو آئیڈیل ہونی چاہیے ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جب نماز کی جانب جائیں تو اپنے اندر سے سب سے پہلے اس بات کو واضح کریں کہ میں نماز کیوں پڑھوں. ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا انتہائی ضروری ہے کہ ہم نماز کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں. قرآن نے اس مقصد کو بہت آسانی سے آپ کے سامنے رکھ دیا. اقم الصلاۃ لذکری. اللہ قرآن میں کہتا ہے نماز پڑھو کیونکہ اس میں میرا ذکر ہے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو. تو نماز اللہ کی یاد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک ہماری جو عادت بن چکی ہے، جب میری اپنی ایک اپروچ یہ رہتی ہے کہ یقیناً ہمیں بہت سارے معاشرتی سوشل پرابلمز کا سامنا رہتا ہے، ہمارے عقائد میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، ہمارے اعمال میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، لیکن میں پوری مجلس کے بریک ڈاؤن کرتے ہوئے اس بات کو ضرور میک شور کرتی ہوں کہ جو ایشو ہے اس کا عنوان یا اس کا جو اصل ہماری پرابلم ہے اس کو صرف 5 یا 10 منٹ ڈسکس کیا جائے، اور جو سلوشن ہے اس کو باقی کے 35-40 منٹس میں لیں. اگر ہم سلوشنز کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں، ہماری بری عادت یہ بن چکی ہے کہ اگر کبھی کوئی کہہ دے ہاں ایک مسئلہ ہے تو ہم اس مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے بہت دیر لگاتے ہیں، سلوشنز کو نہیں ڈسکس کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو آپس کی گفتگو جب پروڈکٹیو نہیں ہوتی تو معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. لہٰذا مسئلہ یہ ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے اندر وہ توجہ، وہ تمرکز اور وہ کنسنٹریشن اور وہ معیار نہیں ہے جو کہ ہم سے توقع کی جاتی ہے یا ایک مسلمان کی ہونی چاہیے ہے. اور اس کے لیے لازمی ہے سب سے پہلے ہم مقصد جانتے ہوں کس لیے مقصد ہے. نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا. اور پھر اس کے بعد اگر ہم حل کی جانب آئیں کہ ہم کیسے ایک صحیح نمازی بنیں اور بننے دیں دوسروں کو، ہم خود بھی اپنی عبادات کے لیے خالص رہیں اور اس کو صحیح طرح کریں اور کسی دوسرے کے لیے بھی ججمنٹل نہ ہو. اسی لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز کرتی کیا ہے؟ دیکھیے تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ وہ گناہگار جو نماز پڑھتے تھے انہیں رسول اللہ کی زمانے میں بھی لوگ کرٹیسائز کرتے تھے، تو بڑا گناہگار ہے نمازیں پڑھتا ہے، جو آج بھی ہوتا ہے انفارچونیٹلی. کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ شرابی کبابی ہے اور وہ نماز پڑھے تو ہم اس کا تمسخر کرتے ہیں. دوسرے کو مصلی بننے دیں، نمازی بننے دیں. ایک شخص جو بہت بڑا گناہگار تھا، رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، انصار میں سے تھا، مدینے والا تھا. لوگ آئے اور کہنے لگا یا رسول اللہ جانتے ہیں آج فلانے نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. رسول اللہ نے سوال کیا اور کہا اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے آپ جانتے ہیں اس کا یہ گناہ ہے، اس نے اتنے لوگوں کا قتل کیا، اتنی عورتوں کے ساتھ زنا کیا اور بہت سارے اس کے گناہ شمار فرمائے. میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ ہماری زندگی آسان کر دی، ہمیں ججمنٹل ہونے سے بچا لیا. فرمایا تم جانتے ہو اس کے گناہ کا وزن کم ہے اور جو اس نماز کی نورانیت ہے وہ زیادہ ہے، اور ایک دن اس کی یہ نماز اس کے گناہوں کو پاک کر دے گی. لہٰذا تم اس نظر اس کی نماز کے اوپر رکھو. انسان کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، آپ اور میں اس کو اس حق سے نہیں روک سکتے کہ وہ کوئی عبادت کرے. اس کا جو گناہ ہے اللہ اور اس کے درمیان ہے، ہم نے کس آنکھ سے دیکھنا ہے؟ وہ حسنہ، وہ نیکی، وہ خیر جو وہ انجام دے رہا ہے، وہ جب رسول کے لیے حجت ہے اور رسول اللہ اس نیکی کے نور کو دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہماری آنکھیں بھی یہ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ، ایک گناہگار، ایک معصیت کار، ایک بہت ہی گیا گزرا شخص کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی یہ اچھائی، اس کی یہ نیکی اس کو نجات دے سکتی ہے، اس کو بہت آگے لے جا سکتی ہے. اور اگر
انسان اس رویے کو اپنا لے تو خود نماز کی طرف جاتا ہے، خود نماز کی جانب راغب ہوتا ہے، خود اپنے آپ کو ایک اچھا مصلی بنا سکتا ہے، نماز گزار بنا سکتا ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری چیز جو میں آپ کے ساتھ بطور خاص شیئر کرنا چاہوں گی کہ مثال کے طور پر اگر ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے اندر کوئی تبدیلی لے کر آئے، کوئی ایسی چیز جو اس کے لیے کرنا اس کی خواہش کے عین مطابق ہے، کسی اور کی مثال نہیں دیتی، اپنی مثال دیتی ہوں، آپ سب مجھے بآسانی دیکھ سکتے ہیں اور بہت کچھ آپ لوگ مشاہدہ بھی کر رہے ہوں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا وزن کم کروں، اور اگر جو میں اکثر اپنی ان سلم دوستوں کے ساتھ کرتی ہوں کہ میرے سر پہ ہاتھ رکھ دو، شاید پتلی ہو جاؤں۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور سب کو، ابھی آپ کو بھی ہنسی آئی میری اس بات کے اوپر، کیونکہ میں بطور عالمہ اس چیز کو فیس کرتی ہوں۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ روزہ نہیں رکھتے، آپ عبادت نہیں کرتے، ایک عالم کی دعا کہاں پہنچا دے گی؟ کیا تبدیلی لے آئے گی؟ کیا ٹرانسفارم کر لے گی آپ کے اندر؟ مجاہد آپ ہیں اور آپ کا معبود ہے، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر میں آگے اسی مجلس میں ضرور ذکر کروں گی کہ اللہ کے سامنے حاضر کیسے ہوں۔ لہٰذا جب آپ عبادت کے لیے نماز میں پوری کنسنٹریشن کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کا آپ کے اطراف کے ساتھ کیا ججمنٹل نہیں ہونا، کسی کے شر کو اس کے خیر پر حاوی نہیں کرنا۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک بہت بڑے محاذ پر جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے معبود سے بات کرنے والے ہیں، اور اپنے معبود سے قربت کے لیے کیا کسی کا ہاتھ سر پر آ جائے یا پلک جھپکنے میں یا قرآن کی ایک سورہ یا ایک دعائے جوشن کبیر یا ایک مشلول کا پڑھ لینا یا ایک تسبیح کا پڑھ لینا کافی ہوگا؟ نہیں، یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے، یہ ایک ہر روز کا کام ہے۔ جیسے آپ مجھے سمجھائیں گے کہ 4 مہینے کے لیے منہ بند کر لو، ٹانگیں چلا لو، پتلی ہو جاؤ گی۔ اگر آپ یہ 4 مہینے نہیں لگائیں گی تو آپ کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ سب کچھ کھاتی ہیں اور چاہتی ہیں پتلی بھی ہو جائیں۔ ایک سٹرگل آپ کو کم از کم 4-6 مہینے کرنی ہے تاکہ آپ اپنے آئیڈیل ویٹ تک پہنچ سکیں۔ اسی طرح خدا کی ذات تک پہنچنا ہے، یہ 1 یا 2 دن کا کام نہیں ہے۔ میری جیسی نادانی نہ کریں کہ توقع، خواہش یا ڈیزائر یہ ہے کہ بہت اچھا فگر ہو، لیکن جو حرکات ہیں وہ ہفتے میں 3 دن ڈائٹنگ ہے اور 4 دن جو ہے وہ بد پرہیزی ہے۔ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ خدا کے راستے پر چلنا ہے، آپ نے اپنی نمازوں کو امپروو کرنا ہے۔ یہ ایک مجلس کا کام نہیں ہے، یہ ایک دن ہونے والی سعی نہیں ہے، اس میں تگ و دو انسان ہمیشہ لگا رہے۔ اور اس کے لیے میں بطور خاص سوچ رہی تھی کہ میں آپ کو کیا ایک ایسی چیز سجیسٹ کروں کہ آپ کہیں مجھے ہر روز یا کسی ایک طریقے سے ایک ریمائنڈر آ جاتا ہے، یا پھر میرے پاس کوئی ایک گوشہ، کنارہ، کارنر، یا میرے زندگی کا ایک پورشن ایسا ہے جو مجھے اس چیز کے لیے موٹیویٹ رکھے۔ میں نے خود ایک سروس سبسکرائب کی ہوئی ہے جو مرجع تقلید آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا ہے، جو عربی، فارسی اور انگلش میں بہت اچھا ہے، اور ان کی یہ جو سروس ہے یہ بہت ایفیشینٹلی کام بھی کرتی ہے۔ میں نے ان کا نمبر یہاں کاؤنٹر پہ جہاں سب بیٹھے ہوتے ہیں وہاں رکھ دیا ہے، اور وہ جن موضوعات کے اوپر آپ سبسکرائب کریں وہ آپ کو اس کے اوپر جواب دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ آپ کی ایک علمی سٹرگل ہے، ایک انسان کی فکری سٹرگل ہوتی ہے، وہ اپنے سوچنے کے انداز کو چینج کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے۔ تو آپ کے فون میں جتنی انسان اپنا فون کو ٹائم دیتا ہے اتنا تو اولاد کو بھی نہیں ملتا۔ لہٰذا جب آپ فون میں جائیں تو وہاں پر اگر آپ مرجع تقلید کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں اور وہ جانتے ہوں کہ آپ نے کون سا فیلڈ یا کون سا شعبہ اپنے لیے منتخب کیا ہے تو انشاءاللہ وہ بہتر رہے گا۔ اور کیوں ناصر مکارم شیرازی، یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے قرآن کی تفسیر نمونہ لکھی، اور اس تفسیر نمونہ کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات جو انہوں نے کی، انہوں نے پورے قرآن میں سے 107 وجوہات جمع کی ہیں کہ انسان کو نماز پڑھنی چاہیے، اور وہ 107 جو ان کی وجوہات ہیں وہ بہت خوبصورت اور بہت دلکش ہیں۔ لہٰذا انسان جب اس سٹرگل میں، ایک تو یہ کہ آپ کسی بھی عالم مرجع کے ساتھ رابطے میں رہیں، دوسری چیز یہ کہ اس سٹرگل کے اندر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا دشمن کون ہے،
اپنے تو آپ خود ہیں، آپ کی نیت آپ کے ساتھ ہے. دوست کی پہچان ہونا کافی نہیں ہوتی، دشمن سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے. اگر آپ نہیں جانتے کہ آپ کا دشمن کون ہے تو آپ کبھی بھی اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے. آپ کو پلس اور مائنس دونوں دیکھنا ہوتا ہے. آپ کو سفیدی کا بھی اندازہ ہو تو سیاہی کا بھی پتہ ہو، پھر آپ زیادہ فوکس کے ساتھ اور زیادہ توجہ کے ساتھ اس کو حاصل کر لیتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں روز اول سے جس دن اللہ نے آدم کو عزت اور تکریم دی تھی، دشمن سامنے آ گیا تھا، ابلیس. قرآن نے کہا وَهُوَ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور شیطان کے لیے سب سے بڑی خطرناک یا خوفزدہ کر لینے والی چیز کیا ہے؟ نماز. نماز ایک ایسی چیز ہے کہ شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے نہ دے. پڑھنے نہ دے سے مراد اول وقت تو ڈراپ ہو جائے، اور اگر اول وقت نکل جاتا ہے تو اس کے بعد جتنا ہو سکے نماز کو تاخیر میں ڈیلے کرتا جائے یہاں تک کہ نماز چھوٹ جائے. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی نمازی بے ہر طور نماز پڑھنے کے لیے شیطان کو شکست دے کر کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ کے سارے بھولے ہوئے کام وہ آپ کو یاد دلانے آتا ہے، جو کچھ بھول گئے ہیں. اور ایک چیز جو حدیث کے اندر ہے، جب انسان اپنی سوچ کے اندر اپنے افکار میں نماز میں متوجہ ہوتا ہے اور شیطان اس کی کنسنٹریشن کو کہیں بریک نہیں کر سکتا، تو جانتے ہیں پھر شیطان آخری حربہ مومن کے لیے کیا استعمال کرتا ہے، جو ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سو نے فیس بھی کیا ہو یا اس کو نظر انداز کر گئے ہوں، اگنور کر دیا ہو کہ یہ کوئی معمولی سی چیز ہے. شیطان آتا ہے اور اس نمازی کو کس کرتا ہے، چومتا ہے اس کو. اور جب چومتا ہے نماز کی حالت میں چومتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس جگہ پر کھجلی آتی ہے اور توجہ ٹوٹ جاتی ہے. حدیث ہے، آتا ہے وہ مومن کو تنگ کرنے کی اتنی کوشش کرتا ہے کہ میں کہیں سے اس کی کنسنٹریشن کو ختم کروں، وہ کہیں اور متوجہ ہو جائے، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح غیر خدا کی طرف دیکھے. اور دوسری چیز، قوم بنی اسرائیل، ایک نوجوان تھا جس نے اول وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے کی تیاری کی، اپنے گھر سے نکلا، مسجد کی طرف گیا، راستے میں ایک جگہ بارش ہو رہی تھی اور وہ گر گیا، اس کے کپڑے نجس ہو گئے. واپس آیا، اس نے کپڑے چینج کیے، دوسری دفعہ نکلا، فجر کا وقت تھا، نماز نکل رہی تھی، لہٰذا وہ دوسری دفعہ جب تیار ہو کر آیا، جیسے ہی اس جگہ پر پہنچا جہاں پر بارش تھی اور کیچڑ تھی، دوبارہ گر گیا. تیسری دفعہ جب کپڑے چینج کر کے وہ اسی جگہ پر آیا تو اسے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی، وہاں ایک انسان پہلے سے موجود تھا جس کے ہاتھ میں روشنی تھی. اس نے کہا اندھیرے کی وجہ سے بار بار گر جاتے ہو، آؤ میں تمہیں مسجد تک پہنچا دیتا ہوں. لہٰذا شیطان نے اس نمازی کو مسجد تک پہنچایا. نمازی خوش ہوا، کہنے لگا کتنا اچھا انسان ہے، اس نے میری نماز کامل کرنے کے لیے روشنی کا بندوبست کیا. مسجد پہنچے، کہا تم بھی ساتھ آؤ، دونوں ساتھ چلتے ہیں. تو اس شخص نے جو روشنی لے کر کھڑا ہوا تھا اس نے کہا میں نہیں آ سکتا مسجد کے اندر. اس نے وجہ پوچھی، کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگا کیونکہ میں نماز نہیں پڑھتا. نمازی حیران ہوا، میری نماز کا بندوبست کیا ہے اور تم خود نماز نہیں پڑھتے، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے وجہ بتائی اور کہنے لگا کہ میں نے خدا کو ایک آخری سجدہ کیا تھا، اس کے بعد سے میں اللہ کے سامنے جھکا نہیں. نمازی حیران ہوا، کہنے لگا تو شیطان ہے؟ اس نے کہا ہاں میں شیطان ہوں. نمازی حیران ہوا، کہنے لگا شیطان ہوتے ہوئے تو نے میری نماز کا بندوبست کر لیا. تو پھر شیطان نے سارا احوال سنایا اور کہنے لگا کہ تو اول وقت نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز فجر نہیں پڑھتا تھا، جماعت کے لیے نہیں جاتا تھا. آج جب تو اپنے گھر سے نماز کے لباس میں باہر نکلا ہے تو میں کیچڑ والی جگہ پر کھڑا ہو گیا تاکہ میں تیرے کپڑے گندے کر دوں. اور جب تمہارے کپڑے خراب ہوں گے تم واپس چلے جاؤ گے، اور جب واپس چلے جاؤ گے تو تمہاری جماعت نکل جائے گی. لیکن تم نے کیا کیا؟ ایک دفعہ پھر کوشش کی. اور جب ایک دفعہ پھر کوشش کی، غور سے سنیں، سٹرگل آپ کی اللہ کے نزدیک کتنی عزیز ہے. کتنی ایسی چیزیں ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں کہ ہم دل و جان سے اپنے سارے امور کو چھوڑ کر اللہ کی جانب راغب رہیں. شیطان کہتا ہے کہ جب تم نے کپڑے چینج کیے اور تم دوبارہ مسجد کی جانب آنے لگے تو اس وقت اللہ نے عرش سے زمین پر ملائکہ کو بھیجا اور کہا کہ میں نے اس شخص کے اور اس کے اہل و عیال کے تمام گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کر دیا.
کہتا ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ تمہارا مسجد میں نہ جانا اتنا مشکل، شیطان کے لیے مشکل تھا، لہٰذا میں نے دوبارہ گرایا کہ کم سے کم اس کو تو کچھ حاصل نہ ہو، لہٰذا میں نے تمہیں دوبارہ گرایا، تم پلٹ کر آئے اور ایک دفعہ پھر تم نے وہی کوشش کی، اور جب تم نے دوبارہ وہی کوشش کی تو اللہ کی طرف سے فرشتے نے یہ ندا دی اور کہا کہ ہم نے اس شخص کے اہل و عیال، اس کے خاندان سب کو معاف کیا، اور جو اس کے گزشتگان مرحومین تھے اور آئندہ آنے والی نسلیں تھیں ان سب کے لیے ہم نے مغفرت کو رکھا۔ وہ کہتا ہے شیطان کہ جب میں نے یہ دیکھا میں نے سوچا اب تیسری دفعہ یہ کہیں گر نہ جائے، اگر یہ گر گیا تو ہو سکتا ہے خدا پورے شہر کو معاف کر دے، اتنی بڑی معافی سے بہتر ہے کہ یہ اب نماز کے لیے چلا جائے۔ دیکھیے نمازی اپنی جگہ محترم ہے، لیکن نماز کے لیے کوشش کرنے والا اور نماز کی جانب جہاد کرنے والا وہ خدا کے نزدیک زیادہ عزیز و محترم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب علامہ طباطبائی، آپ سب جانتے ہوں گے، صاحب میزان ہیں، تفسیر المیزان، جس تفسیر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک الہامی تفسیر ہے، یہ کسی بندے یا بشر کی نہیں ہے، خدا نے کسی کے دل میں ایسا علم اتارا کہ اس نے اس تفسیر کا حق ادا کیا ہے۔ وہ تفسیر ہے علامہ طباطبائی کی لکھی ہوئی۔ ان سے جب پوچھا گیا، کہا گیا کہ بتائیے نماز میں افضل ترین عمل کیا ہے، تو آپ نے 3 دفعہ ایک ہی لفظ بولا، فرمایا توجہ توجہ توجہ۔ نماز میں اول و آخر جو چیز چاہیے وہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، انسان توجہ سے رہے اور توجہ کرتا رہے۔ اسی لیے مستحب ہے کہ نمازی جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس وقت خدا سے دعا کرے اور کہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ مطلب کیا ہے؟ ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری دعا، و حیاتی اور میری زندگی، و مماتی اور میرا مر جانا، سب کچھ 2 جہانوں کے پالنے والے کے لیے ہے۔ اور پھر اس کے بعد خدا کے سامنے جب حاضر ہو تو دیکھیے ہم بطور عابد اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں جب نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز واقعتاً ویسی ہو جیسی نماز قیامت میں یا برزخ میں نجات دلا سکتی ہے، تو ایسے نمازی بنیں جو اللہ کے سامنے عابد بن کر نہیں، گناہگار بن کر آتا ہے، اور اللہ سے یہ کہتا ہے انت المحسن و انا المسیح، اے پروردگار تو احسان کرنے والا ہے اور میں گناہگار ہوں۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے جو آپ کو آپ کا سٹیٹ یا آپ کی پوزیشن خدا کے سامنے واضح کرتا ہے کہ تم کون ہو اور کس کے سامنے جا کر کھڑے ہو رہے ہو۔ اور جب انسان اس چیز کو ادا کرے، اپنے ذہن کو، اپنے افکار کو تیار کرے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کا سب سے پہلا عمل وضو ہے۔ وضو کیا چیز ہے؟ اپنے وجود کو، اپنی روح کو اور اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرنا۔ اور وضو کے اندر کچھ مستحبات وضو ہیں، کچھ واجبات وضو ہیں۔ اگر وضو نہیں ہے نماز نہیں ہے۔ اور وضو ہمیں پیغام کیا دیتی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں تنہا دین اسلام وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ النظافۃ نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ میں اور آپ اس لحاظ سے اس روایت سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم پنجتن کے ماننے والے ہیں، اور اللہ نے پنجتن کو اختصاص کیا دیا ہے، ان کو اللہ نے کیا امتیاز دیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے۔ وہ آیت جو میں اور آپ بارہا ان کی فضیلت میں پڑھتے ہیں، جب چادر قصہ کے نیچے آئے تو اللہ نے کیا کہا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ کیا چاہتا ہے کہ ان سے ہر نجاست دور کر دی جائے۔ نماز پڑھنے سے پہلے آپ سے بھی کہا جاتا ہے ہر ناپاکی دور کر دو، وضو کرو، پاک ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ۔ اور اسی لیے وضو میں ہے کہ اپنے دہن میں پانی ڈالو، کلی کرو۔ رسول اللہ ہر نماز سے پہلے مسواک فرماتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کچھ افراد ایسے تھے جو مسواک نہیں کرتے تھے، تو رسول اللہ نے ان سے حیران ہو کر پوچھا اور کہا میرے امتی ہو اور اپنے دانت صاف نہیں کرتے؟ حیرت ہوئی تھی رسول اللہ کو، صفائی کتنی زیادہ گراں قدر ہے۔ اور دوسری جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں
کہ مومن کے لیے سب سے زیادہ گوارا ہے کہ وہ اپنے دہن کو پاک رکھے، اور وضو کے اندر گرچہ مستحب ہے منہ کے اندر پانی ڈالنا، لیکن اس فعل کو انجام دے۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا کیونکہ جو تمہارا منہ ہے، جو تمہارا حلق ہے، یہ قرآن کی گزرگاہ ہے اور اس کا نورانی ہونا ضروری ہے، اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور پھر جب وضو انسان کر لیتا ہے، میں ایک بات مختصر سی بتاتی چلوں کہ ہمیں اسلام عبادت سے پہلے، آپ کوئی بھی بڑا دن اٹھا لیں، ہر بڑے دن کی جب بڑے دن کے اعمال دیکھتے ہیں تو اعمال میں سب سے ایک چیز جو کامن ہے اور ہر دن ہوتی ہے وہ ہے غسل، پاک رہنا ہے، صاف رہنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ میرے مولا نے افراد سے، لوگوں سے، مجمع سے کہا کہ خدا کے نزدیک ہر کوئی پسندیدہ ہے سوائے قادورہ کے، قادورہ سے کہ پوچھا یا رسول اللہ قادورہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قادورہ وہ ہے جس سے بدبو آتی ہو، خدا اسے جنت میں نہیں ڈالے گا۔ جس سے بدبو آتی ہو خدا اسے جنت میں نہیں ڈالے گا۔ لوگوں نے کہا یا نبی اللہ، بدبو آنے پہ جنت حرام ہو جائے گی؟ اتنی چھوٹی سی بات پر خدا جنت میں جانے نہیں دیتا؟ کیا میرے نبی نے جواب دیا؟ دیکھیے کیا ہمیں سوچنے کے لیے انداز بتایا جاتا ہے۔ فرمایا اس لیے نہیں کہ اس کے بدن سے بدبو آتی، اس لیے کیونکہ اس کی بدبو کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ دوسرے تکلیف اٹھاتے ہیں، اس لیے اسے قادورہ کہا گیا کہ وہ دوسروں کی تکلیف کا باعث ہے۔ اور پھر جب وضو انجام دے تو انسان آ کر کھڑا ہوتا ہے محل عبادت، جسے آپ جائے نماز کہیں یا محل عبادت کہیں یا محراب عبادت کہیں یا جو بھی نام دے دیں۔ جو جائے نماز کے لیے ایک باقاعدہ اصطلاحی نام دیا گیا ہے وہ ہے محراب عبادت۔ محراب عبادت کیا ہے؟ محراب کہتے ہیں وہ جگہ جہاں جنگ کی جاتی ہے، جہاں لڑائی ہوتی ہے۔ اللہ عبادت کے لیے جب بلاتا ہے تو کہاں کھڑا کرتا ہے؟ جنگ کی جگہ پر۔ کیوں یہاں کھڑا کرتا ہے؟ کیوں کہتا ہے کہ یہ جنگ کرنے کی جگہ ہے؟ کیونکہ یہاں پر سب سے بڑا دشمن اپنے سب سے بڑے دشمن سے مد مقابل آئے گا، کھڑا ہوگا۔ اور اسی لیے نماز کا آغاز جو ہے وہ تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ ہے۔ آج بھی آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے جب کوئی دشمن آتا ہے تو وہ تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر کہہ کے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ لہٰذا جب مصلی، نماز گزار محراب عبادت میں کھڑا ہو تو وہ اس وقت تکبیرۃ الاحرام کہے۔ تکبیرۃ الاحرام کیا ہے؟ نیت کرے اور کہے اللہ اکبر۔ اگر آپ تھوڑا سا اس چیز کو دیکھیں کہ تکبیرۃ الاحرام کتنی دفعہ کہنی چاہیے ہے، تو ہمیں جو حدیث، روایات اور سنت ائمہ میں ملتا ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ تو تکبیر بآواز بلند کہتے ہیں، اور کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر اہل بیت نے 3 دفعہ تکبیریں کہی ہیں۔ کچھ مقامات کم ہی صحیح لیکن ایسے بھی ہیں جہاں 7 دفعہ تکبیریں کہی ہیں۔ یہ تکبیر کرتی کیا ہے؟ جو آپ کا اور میرا جہاد ہے یا ہمارا جو مقصد ہے کہ ہم صحیح نماز پڑھیں، وہ اگر آپ نے تکبیرۃ الاحرام کے وقت اپنی توجہ اس جانب مبذول کر لی کہ آپ بطور مسیح، گناہ کار، معصیت کار، اپنے محسن، اپنے معبود کے سامنے کھڑے ہیں اور اس معبود کو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے کہہ کر پکارنا چاہتے ہیں، اور اس پہلے لمحے کے اندر اگر کنسنٹریشن نہیں ہو پاتی تو یقین جانیے پوری نماز جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی رہے گی۔ اور یہ تکبیرۃ الاحرام کس لیے ہے؟ حدیث ہے، اور اگر آپ میں سے کوئی کتابوں کا پڑھنے والا شوقین ہے تو علل الشرائع کے نام سے ایک بہت خوبصورت کتاب ہے، آپ اسے ضرور مطالعہ کریں۔ اس کے اندر اسباب نماز پورا ایک چیپٹر موجود ہے، اس کے اندر اور بہت ساری آپ کو چیزیں ملیں گی۔ علل الشرائع کی روایت ہے کہ جب کوئی نماز پڑھنے والا ایک دفعہ کہتا ہے اللہ اکبر اور اس کی وہ تکبیر خدا کے سامنے آتی ہے تو خدا اپنے اور بندے کے سامنے حجاب ہٹا دیتا ہے، پردے ہٹا دیتا ہے،
اور جب مصلی دوسری دفعہ کہتا ہے اللہ اکبر تو وہ دوسرا حجاب بھی ہٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب 7 دفعہ کوئی مصلی نماز پڑھنے والا کہتا ہے اللہ اکبر کہ تو سب سے بڑا ہے، تو خدا جواب میں کہتا ہے اب مجھے اپنا معبود الہ کہہ کر پکار، میں اب تیرے نزدیک تیری شہرگ میں آ گیا ہوں، تیرے وجود کا حصہ بن گیا ہوں، اب کوئی فاصلہ باقی نہیں رہا، 7 حجابات ہٹا دیے گئے ہیں۔ لہٰذا آغاز نماز جو ہے اللہ اکبر، وہ آپ کے خضوع اور خشوع کا پوائنٹ ہے، جہاں سے آپ نے اپنے اخلاص کو، اپنی نیت کو اور اپنی توجہات کو اور اپنے افکار کو سمیٹ دینا ہے، اور آپ نے جب کھڑا ہونا ہے تو اپنے آپ سے اتنا کہنا ہے انت المحسن و انا المسیء، اے پروردگار تو احسان کرنے والا، میں گناہ گار، اور میں گناہ گار تیری ذات کی یاد میں تیری کبریائی کا اقرار کرتے ہوئے کھڑی ہوتی ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پوری نماز کے اندر جو چیز سب سے زیادہ ریپیٹ ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے، بار بار ہوتی ہے، وہ اللہ اکبر ہے، وہ اللہ اکبر ہے، اللہ کی کبریائی ہے۔ قرآن نماز ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کی کبریائی کا ذکر کرو، اللہ کی عظمت کا ذکر کرو، اگر بیٹھ رہے ہو تو اللہ اکبر، اگر کھڑے ہو رہے ہو تو اللہ اکبر۔ دلوں پر مجھے ہاتھ رکھ کر بتائیے وہ حجاب ہٹانے کے کتنے موقع دیتا ہے، وہ کتنی دفعہ ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم حجاب ہٹائیں اور اس کے سامنے ویسے حاضر ہو جائیں جیسا کہ وہ چاہتا ہے، اور اس سے زیادہ ایک قدم اگر انسان آگے جائے اور دیکھے کہ ہمارے پاس بطور عزادار کیا تحفہ موجود ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب واقعہ کربلا کے بعد میرے مولا امام زین العابدین پلٹ کر مسافر بن کر کربلا سے آئے ہیں، تو آپ نے کربلا سے نکلتے ہوئے ایک مٹھی خاک قبر حسین سے اٹھائی تھی، اور جب بھی نماز پڑھتے تو اس بہترین خاک کے اوپر، کیونکہ سجدہ خاک پر ہے، سجدہ مٹی پر ہی کرنا ہے، جب مٹی پر ہی کرنا ہے تو کیوں نہ افضل ترین خاک پر کی جائے، لہٰذا اس افضل ترین خاک کو آپ نے اپنے ہمراہ رکھا اور ہمیشہ اس کے اوپر سجدہ کرتے، یہاں تک کہ یہ عزاداران کی اور حق پر چلنے والوں کی عادت، سیرت اور نشانی بن گئی۔ آج بھی جب کوئی کربلا کا عزادار یا حسین کا غمخوار نماز پڑھتا ہے تو اس خاک شفا کو سامنے رکھتا ہے۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہماری نماز میں ساتھ خاک شفا کا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے، خاک شفا کا ساتھ کیا ہے؟ آپ اگر اس بات کی اہمیت کو سمجھیں، میں نے ابھی نماز شروع نہیں کی، میں صرف تکبیرۃ الاحرام کو ذکر کر رہی ہوں، آپ اگر صرف اس بات کو سمجھیں کہ آپ کے سامنے کون سی خاک ہے جس پر آپ سجدہ کرنے والے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے انسان کے لیے اللہ کی جانب متوجہ ہونا دشوار ہو جائے؟ یہ خاک کیا ہے؟ خاک شفا کی خاصیت کیا ہے؟ خاک شفا دوسروں سے افضل کس طرح ہو جاتی ہے، اور یہ اپنی فضیلت کو کس طرح ثابت کرتی ہے، ہمارے لیے کس طرح واضح ہوگا کہ یہ افضل ہے؟ خاک شفا کی خاصیت یہ ہے کہ وہ خود تسبیح کرتی ہے، وہ خود کلام کرتی ہے، وہ خود خدا کا ذکر کرتی ہے، وہ خود اللہ کی یاد میں رہتی ہے۔ اسی لیے خاک ہے خاک، لیکن وہ ذکر خدا اسے شفا بناتا ہے، اس کے اندر شفا رکھا ہے۔ اسی لیے خاک شفا کو دوا نہیں کہا جاتا۔ دوا کیا چیز ہے جس کو کھائیں تو شاید علاج ہو جائے، شاید علاج نہ ہو۔ شفا کیا ہے؟ یقینی طور پر شفا ہے، علاج ہے اس کے اندر۔ لہٰذا وہ خود ذکر کرنے والی ہے، خاک شفا، اور اس کا ذکر اور ہمارا ذکر ایک ہے۔ اس کا ذکر کیسا ہے؟ حدیث ہے بے شمار، آپ نے بارہا سن رکھی ہوں گی، صرف یاد دہانی کے طور پر بتاتی چلوں کہ خاک شفا کا ذکر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ خاک شفا کہے سبحان اللہ، جو میں اور آپ بھی کہتے ہیں، تو خدا اسے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، خدا یہی کہتا ہے مومن جب ایک نیکی کرتا ہے تو خدا اسے 10 برابر اپنے پاس لکھتا ہے، لیکن جب خاک شفا کہے سبحان اللہ تو خدا اسے کس طرح لکھتا ہے؟ 70 گنا کر دیتا ہے۔
اس کی تسبیح اور ہے، میری اور آپ کی تسبیح اور ہے۔ وہ خاک شفا کی دوسری خاصیت، پہلی یہ کہ خاک شفا خود تسبیح کرتی ہے، اس پر جب تسبیح کی جائے، جو ہم لوگ خاک شفا بطور تسبیح اپنے ساتھ بھی رکھتے ہیں، تو اس کے اوپر جب تسبیح کی جاتی ہے تو ہمارا یہ ارادہ اور نیت ہوتی ہے، ہمارا یہ انٹینشن ہوتا ہے کہ اگر ہم خاک شفا پر تسبیح کریں گے تو ہماری تسبیح قبول ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ اضافہ کر رہے ہیں، بلکہ خاک شفا ہماری تسبیح میں اضافے کا سبب ہے۔ ہم جو تسبیح کر رہے ہیں وہ 10 ہے، خاک شفا جو تسبیح کر رہی ہے وہ 70 ہے، لہٰذا خاک شفا کا ہمارے اوپر احسان ہے، خاک شفا ہمارے لیے سپورٹیو ہے۔ دوسری چیز جو خاک کربلا کرتی ہے، جب خاک کربلا کو اللہ کے سامنے عبادت میں پیش کیا جاتا ہے، چاہے وہ ذکر ہے، چاہے وہ تسبیح ہے، چاہے وہ کسی دوسری صورت میں کیوں نہ ہو، یا کسی بیمار کو ایک چٹکی کھلانے کے لیے کیوں نہ ہو، تو وہ خاک اللہ اور بندے کے درمیان حجابات کو ہٹا دیتی ہے، پردے چاک کر دیتی ہے۔ یہ خاک شفا کا امتیاز ہے، یہ خاک شفا کی عظمت ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی بندہ اللہ سے کوئی سوال کرتا ہے تو معبود اور عبد کے درمیان کوئی دوسرا پردہ باقی نہیں رہتا۔ لہٰذا کہاں ایک مصلی جو اپنی خالص نیت کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑا ہے، جو تکبیرۃ الاحرام کہہ رہا ہے، اور کہاں ایسا نماز پڑھنے والا کہ جس کے سامنے خاک شفا بھی ہے۔ آپ بطور عزادار آپ کی نمازوں کا عالم اور ہونا چاہیے، آپ کی نمازوں کی رفعت اور ہونی چاہیے۔ ہم جو نمازیں انجام دے رہے ہیں وہ اہل بیت کی نمازوں کے ساتھ جب شامل ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ جو حلو ہو جاتی ہے، تو یقینی سی بات ہے اس کا معیار اور درجے پر جاتا ہے۔ اور پھر تیسری چیز جو بطور اول وقت نماز پڑھنے کی سعی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے اول وقت نماز۔ اول وقت نماز کیا کرتی ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے شروع میں جو آیات تلاوت کی کہ خدا کو نہیں پسند کہ کوئی انسان مصلی سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھے، اور جب انسان اول وقت نماز پڑھے تو کیا ہوتا ہے۔ عرفہ آپ سب جانتے ہوں گے، رجب علی خیاط بہت مشہور اور معروف نام ہے، عارف گزرے ہیں۔ عارف اس کو کہا جاتا ہے جسے کشف و شہود حاصل ہوتا ہے، جسے خدا نے اپنی حکمت اس کے دل میں اتار رکھی ہے، جیسے جناب لقمان حکیم تھے، عارف تھے، اللہ نے انہیں پیغمبر یا نبی نہیں بنایا تھا، لیکن خدا کی محبت نے ان کے دل کے اندر اللہ کی حکمت کو جگا دی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جو عرفاء ہیں، عارفین ہیں، وہ کہتے ہیں اگر اول وقت کوئی انسان نماز پڑھے، اگر اول وقت کوئی انسان نماز پڑھے اور اس سے کرامات سرزد نہ ہوں، جیسے ہماری زبان میں معجزے کہتے ہیں، اگر اس سے کرامات سرزد نہ ہو تو وہ ہمیں لعنت کرے۔ اول وقت نماز کا امپیکٹ ہی اور ہے، اس کی تاثیر ہی اور ہے، اس کا اثر ہی مختلف ہے۔ اول وقت نماز پڑھنے والا یقیناً اپنے اندر کرامات رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عرفاء صاحبان عرفان یہ کہتے ہیں کہ تعقیبات اور نوافل پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ نماز کو اول وقت لانے کی کوشش کی جائے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ مجھے کیونکہ بہت لمبی دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں نماز کے بعد، اور میں دعائیں پڑھنے کے لیے جو میرا ٹائم نکلتا ہے وہ ذرا دیر سے نکلتا ہے، اس لیے اول وقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی نماز کو مؤثر کرنا چاہتے ہیں اور اس نماز کی تاثیر واقعتاً بڑھانا چاہتے ہیں اور اس کا اثر اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو جو آپ کی 4 یا 2 رکعت یا 3 رکعت نماز ہے، اول وقت واجب ادا کریں۔ مستحبات کے لیے بے شک وقت نکالیں، لیکن اول وقت نماز جو ہے وہ انسان کے اندر کرامات لا سکتی ہے، اس کے تعقیبات سے بہتر ہے کہ وہ اول وقت نماز پڑھے۔ اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز مجسم ہو جاتی ہے، جسم کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور وہ مجسم نماز جو ایک جسم کی شکل میں خدا کے سامنے حاضر ہوتی ہے، تو اگر وہ اول وقت نماز ہوگی تو ایسی نماز
نور کی شکل میں سفید خدا کے سامنے پہنچتی ہے، اور جب وہ خدا کے سامنے اول وقت نماز پہنچتی ہے تو اللہ سے کہتی ہے پروردگار تیرے اس مصلی نے میری حفاظت کی، تو اس کی حفاظت کرنا۔ لہٰذا خدا اس نماز گزار سے کہتا ہے تو نے میری نماز کی حفاظت کی، میں تیری حفاظت کروں گا۔ اور اسی طرح دوسرا حصہ ہے کہ جب کوئی نماز بر وقت نہیں پڑھی جاتی، کسالت اور سستی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو ایسی نماز سیاہ تاریک ہو جاتی ہے، اور وہ اسی طرح مجسم ہو کر خدا کے سامنے جاتی ہے، اور دیر سے پڑھی ہوئی نماز اللہ کے سامنے شکایت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے پروردگار اس بندے نے میری حفاظت نہیں کی، لہٰذا تو بھی اس کے اوپر سے اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لے۔ اول وقت نماز اور دیر سے پڑھی ہوئی نماز کے اندر فرق ہے، اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ دوسری جگہ حدیث ملتی ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والا اول وقت نماز نہ پڑھے، اور اگر وہ اس چیز میں کامیاب ہو جائے تو اس کا دوسرا بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے۔ اور جب حیرت کی بات کیا ہے، حدیث ہے فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے سے اول وقت نماز پڑھنے سے باز رہ جاتا ہے، یعنی دیر سے نماز پڑھنے لگتا ہے، تو شیطان کہتا ہے اب میں اس سے گناہ کروا سکتا ہوں، اب میں اسے اپنے ساتھ گناہ کروانا کیا ہوتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں گناہ کوئی عمل نہیں ہے، گناہ جہنم کی جانب چلنا ہے۔ شیطان کا ہمارے ساتھ صرف ایک ہی غصہ ہے، وہ یہ ہے کہ آدم جنت میں جائے اور میں جہنم میں جاؤں، لہٰذا میں اولاد آدم کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس بنیاد پر شیطان کوشش کرتا ہے کہ پہلے تو نماز اول وقت ڈراپ ہو جائے، اور جب ڈراپ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب میں اس سے کسی بھی طرح کا گناہ کر سکتا ہوں۔ عقل حیران ہوتی ہے کہ اول وقت نماز پڑھنے والے کو میرے اور آپ کے نبی کس طرح سے اپنی جزائے خیر کے قریب لاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو شخص اول وقت نماز پڑھے میں اس کا ضامن بن جاتا ہوں، میں اس کی ضمانت کرتا ہوں۔ کس چیز کی ضمانت نبی فرماتے ہیں؟ فرمایا پہلی ضمانت میں دیتا ہوں۔ آسان الفاظ میں کہوں تو رسول اللہ کہتے ہیں تم نماز اول وقت پڑھو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری دنیا میں کوئی رنج کوئی غم نہیں ہوگا، تم نماز اول وقت پڑھو۔ رحمت للعالمین ضمانت دیتے ہیں کہ تمہیں نار جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، تم نماز اول وقت پڑھو۔ رحمت للعالمین اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ تمہاری برزخ کو نورانی اور کشادہ کر دیا جائے۔ یا علی یا علی اللہم صلی۔ بس یہ ضمانت خود اپنی جگہ اس بات کی گواہی ہے کہ کس طرح سے نماز اول وقت میری اور آپ کی دنیا کو سنوارتی ہے، آخرت کو سنوارتی ہے، محشر کو سنوارتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول کریم فرماتے ہیں جو شخص نماز اول وقت پڑھتا ہے وہ میری شفاعت کا حامل ہوگا، اور جس نے نماز کے ساتھ کوتاہی کی وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ اور یہی وجہ دوسری جگہ امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز اول وقت پڑھتا ہے جنت اس کے لیے مباح ہو جاتی ہے۔ جنت مباح ہونا جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جنت اس کا حق بن جاتا ہے، جنت میں اس کے لیے جانا لازمی ہو جاتا ہے، جنت اس کے لیے ایک ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ جو اس کے وجود کا لازمہ ہے، جس کو اگر وہ نہ کرے تو اس کے بغیر اس کی زندگی کامل نہیں ہے۔ جس طرح پانی پینا مباح ہے، پیاس لگتی ہے، ضرورت ہے، اگر یہ چیز لے لی جائے زندگی سے تو زندگی نہیں ہوگی، ممکن نہیں ہے۔ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ان بنیادی چیزوں کے ساتھ رہیں، لہٰذا جنت بھی جو ہے وہ مومن کے لیے مباح کر دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد میرے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص اول وقت نماز پڑھنے والا ہوگا اس کا چہرہ
قیامت کے دن نور کے ساتھ ہوگا، اور اس کے ہمراہ اس کی نماز اس کے لیے برہان اور حجت ہوگی، اس کے لیے برہان اور حجت ہوگی کہ وہ نماز خود ہر ایک کو برہان اور حجت ہونا کیا ہے؟ قیامت میں ہم جانتے ہیں انسان کے لیے سخت ترین مراحل ہوں گے۔ ان مراحل میں سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ جہاں میزان ہوگا، ایک ترازو کے اندر ہمارے حسنات، دوسرے کے اندر ہمارے سیئات رکھے ہوئے ہوں گے، اور اس کے اندر اس بات کو دیکھا جائے گا کہ نیکیاں زیادہ ہیں یا سیئات کم ہیں، اور جب اس بات کو دیکھ لیا جائے گا تو اس کے بعد دوسرے مرحلے پر انسان جائے گا، جہاں پر اعراف لوگوں کے ایمان کی پہچان کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد پل صراط اور باقی منازل ہیں۔ ہر منزل پر انسان کیا ہوگا؟ جواب دہ، اور اس سے کیا کیا جائے گا؟ سوال۔ اور جب اس سے سوال ہوگا اور اس نے جواب دینا ہوگا تو اس کو کیا چاہیے؟ کوئی دلیل، کوئی برہان، کوئی گواہ، کوئی ساتھی، کوئی ہمدرد، جو اس کی نیکی کے لیے دلیل بن جائے، حجت بن جائے۔ لہٰذا قیامت والے دن نماز ایسا نور ہے جو برہان بن کر آئے گا۔ اور دوسرا حصہ اسی حدیث کا سنا دوں، فرمایا میرے نبی نے، جو شخص نماز اول وقت نہیں پڑھتا ہوگا وہ فرعون اور حامان کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ فرق ہے، میں نہیں کہتی تارک الصلاۃ، نماز چھوڑ دینے والے کے لیے، میں کہتی ہوں وہ شخص کہ جو نماز کے اوپر اپنی تمام تر توجہات نہیں رکھتا۔ لہٰذا میں جانتی ہوں ہم سب کی یہی نیت ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کے اوپر جتنا ہو سکے اس کو امپروو کر سکیں، بہتر کر سکیں، ان کے اوپر نیکیوں کا غلبہ ہو۔ تو اس میں سب سے بڑی ہماری عبادت کا جو خلا ہے وہ یہ کہ ہماری واجب نماز ویسے نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے ہے، اور اس کے لیے توجہ کے لیے لازمی ہے کہ نماز اول وقت پڑھی جائے، توجہ کے لیے لازمی ہے کہ تکبیرۃ الاحرام پڑھی جائے، توجہ کے لیے لازمی ہے کہ شیطان کو مات دی جائے، اس سے آگاہ رہیں، آشنا رہیں کہ وہ بار بار کوشش کرتا ہے۔ علامہ امینی کا بہت خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب وقت نماز آتا ہے تو شیطان ہم سے کہتا ہے کہ نماز سے کہو کام ہے۔ بار بار شیطان یہ کہتا ہے نماز سے کہو ابھی یہ کرنا ہے، نماز سے کہو ابھی وہ کرنا ہے، اور بہت سارے کام یاد دلاتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ایسا نہ کرو، نماز سے نہ کہو کام ہے، کام سے کہو نماز ہے۔ اپنے کام کے لیے ایک عذر پیش کرو، اس سے ایکسکیوز کرو اور اپنی نماز کی جانب آؤ۔ اور تیسری چیز، جو جتنے بھی نماز سے پہلے کے مقدمات جس میں صفائی، پاکی اور طہارت ہے، اس کو انجام دیں۔ اور پھر اس کے بعد آخری بات یہی میں نے آپ کے گوش گزار کی کہ ججمنٹل نہ رہیں۔ اگر کوئی انسان ہمارے آس پاس کوئی بھی نیکی کر رہا ہے تو اس کی اس نیکی پر نظر رکھیں، کیونکہ اہل بیت دوسروں کی نیکیوں پر نظر رکھتے ہیں، ان کو ان کی خامیوں کے ساتھ جج نہیں کرتے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر وہ نمازی ہے تو اس کی نماز اس کے گناہوں پر غلبہ پا جائے گی اور وہ پاک ہو جائے گا۔ آج کا دن یہ بات سمجھنے کے لیے سب سے بہترین ہے، کیونکہ یہ دن ہے جناب حر ابن ریاحی کا۔ آپ نے بارہا جناب حر کا نام سنا ہوگا اور سوچا بھی ہوگا کہ کیا ہوا کہ حر کو اتنی بڑی نجات ملی، اور انہوں نے کیا خوب فیصلہ کیا۔ تاریخ گواہ ہے، جب سید الشہداء کا قافلہ سوئے کوفہ روانہ تھا تو راستے میں میرے مولا کا قافلہ روکنے کے لیے جو شخص آیا تھا وہ حر ابن ریاحی تھا۔ اس نے امام کو کوفہ جانے سے روکا، امام نے دوسرا راستہ لیا، دوسری دفعہ آیا، حر نے امام کا راستہ روکا، اور جب اس نے امام کا راستہ روکا امام غضبناک ہوئے، اور میرے مولا نے ایک جملہ کہا حر کو، آپ نے فرمایا غصے کی حالت میں کہ تیری ماں تیرے سوگ میں روئے۔ مولا نے جب یہ کہا تو حر نے کیا جواب دیا؟ کہا اے حسین، جیسا آپ نے مجھے کہا ہے میں بھی آپ کو ویسا کہہ سکتا ہوں، لیکن کیا کروں، آپ کی ماں زہرا ہے، آپ کی ماں سیدۃ النساء ہے۔ حر کی نجات حب فاطمۃ الزہرا میں تھی، یہ بات یاد رکھیے، اس بات کو اپنے بچوں میں تعلیم دیجیے۔
یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے بار بار جناب حر کے سامنے ان کی ماں کو دعا دی تھی. وہ کنیز تھی، وہ محبہ تھی جناب سیدہ کی، اور اس نے یہ تعلیم دے رکھی تھی کہ زہرا کا گھرانہ، زہرا کا خاندان اور ان کی آل کیا ہے، اور ان کا احترام کیسا ہے، اور ان کا حق ہماری گردن پر کتنا بڑا ہے. نہ جانے ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو اس حر کی ماں کی طرح اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اہل بیت کیا ہے. آپ جب اپنے بچوں سے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، بالخصوص ان ایام میں جب گھروں کو پلٹ کر جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم انہیں بتائیں یا نہ بتائیں، کیا کیا مجلس میں ہوا، کیا بیان کیا، کیا نہیں کیا گیا، آپ کے منہ سے اہل بیت سے متعلق نکلا ہوا ایک ایک لفظ قیمتی ہے. اگر حر کو اس کی ماں نے نہ بتایا ہوتا تو کبھی بھی آج حر کا نام اتنی عزت کے ساتھ نہ لیا جاتا. یہ ایک ماں کا کمال تھا، یہ ایک ماں کی تربیت تھی، یہ ایک ماں کا سکھانا تھا کہ حر گناہوں کے دلدل کے اندر سے نکل کر حسینی بن گئے. یہاں تک کہ یہ قافلہ سجا سرزمین کربلا میں. دوسری جانب شب عاشور روایت کہتی ہے کہ یزیدی فوج کے 12 سپہ سالار تھے، 12 حصے بنائے گئے تھے فوج کے، لشکر کے، اور تمام کمانڈرز کو، سپہ سالاروں کو جمع کیا گیا اور کہا گیا کہ کل جو ہمیں اپنی جنگ کی اسٹریٹجی ہے وہ بنانی ہے، سب بیٹھیں. آپ جانتے ہیں لشکر سجنے سے پہلے تمام اسٹریٹجیز بنا لی جاتی ہیں، کس نے کب حملہ کرنا ہے. جب یہ میٹنگ ختم ہوئی تو کہتے ہیں کہ عمر ابن سعد نے ایک قہقہہ لگایا اور کہنے لگا کل زیادہ دیر نہیں لگے گی ہمیں لشکر حسین کو مٹا دینے میں. اس جملے نے کام کر دیا. حر نے سوال کیا عمر ابن سعد سے، کیا واقعی میں تو رسول کے نواسے کو مار دے گا؟ تو واقعی میں انہیں ختم کر دے گا؟ تو کیا جواب دیا؟ تاریخ نے لکھا کہ اس نے بڑے غرور کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ کہا، کل تو کٹتے ہوئے شانے دیکھے گا، اڑتے ہوئے سر دیکھے گا. ایک لہجے کے لیے یہاں ٹھہر جائیں اور اپنے آپ کو حر کی جگہ رکھ کر سوچیں. جہاں مجھے یہ شورٹی ہو، مجھے یہ یقین ہو میں بچ جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا. جنگ کا نتیجہ تو ساری اسٹریٹجی بنانے کے بعد یہی نکلا تھا نا کہ یزید کی فوج جو ہے وہ بڑی آسانی سے جیت جائے گی اور میرے مد مقابل جو ہے وہ پسپا ہو جائے گا. تو گناہگار یا دل کا اندھا خوش ہو جاتا ہے، لیکن جس کی ماں نے اس کو حب اہل بیت دے رکھی ہو، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھتا ہوں. حر وہ کمانڈر تھے جس کے ہونے پر یزیدیوں کو ناز تھا. یہی وجہ تھی کہ امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے سوچ سمجھ کے جناب حر کو بھیجا گیا تھا. اگر راستے میں جنگ کرنی پڑی تو حر جیسا شجاع اس جنگ کو جیت جائے گا. بے شک حسین کے قافلے میں جتنے ہی بڑے لوگ کیوں نہ ہوں، حر کبھی کہیں سے خالی نہیں پلٹے تھے. ایسا شجاع تھا. اور پھر کمانڈرز نقل کرتے ہیں، یزیدی فوج کے سپہ سالار نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے دیکھا حر کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا اور اس کا بدن لرز رہا تھا. ہم حیران ہوئے اور کہنے لگے کل ہماری فتح یقینی ہے اور تمہارے اندر خوف اور کپکپی ہے. یہ سوچ کر حر نے وہ میٹنگ چھوڑی، باہر آئے اور کہنے لگے میں پانی پینے جاتا ہوں. اپنے خیمے پر گئے، اپنے گھوڑے کو تیار کیا، اپنے بیٹے کے سامنے گئے اور کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے رخصت لینی چاہیے ہے. ان کا بیٹا نقل کرتا ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میرے بابا نے سب سے یہ کہا وہ پانی پینے کے لیے جا رہے ہیں، مجھ سے یہ کہا کہ وہ یہاں سے نقل کر رہے ہیں، یہاں سے موو کر رہے ہیں، اور پھر جو انہوں نے زین کسی ہے اپنے گھوڑے کی وہ ایسے کسی جیسے وہ میدان میں جنگ کرنے جا رہے ہیں. مجھے شک پڑا کہیں یہ توبہ تو نہیں کر رہے. میں اپنے باپ کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا ہے بابا اگر آپ حق کے راستے پر جا رہے ہیں تو کیا اپنے بیٹے کو چھوڑ کر جائیں گے؟ فرمایا
کہ اے میرے فرزند، میں اس وقت پانی کو چھوڑ کر تشنگی کا انتخاب کر رہا ہوں، چاہو تو میرے ہمراہ آ جاؤ۔ میں زندگی کو چھوڑ کر موت کو انتخاب کر رہا ہوں، چاہو تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ جب یہ گفتگو ان کے غلام نے سنی، قدموں میں آ کر گر گیا اور کہنے لگا، مجھے اس جہنم میں تنہا چھوڑ کر نہ جائیے۔ یہ 3 مجاہد تھے جو رات کو شب عاشور حسین کے لشکر کی جانب چلنے لگے۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو اور ان کی رکابوں کو کسا، زین محکم کی، اور جو سپر ہوتی ہے، جو ڈھال ہوتی ہے، اس کو الٹا کر دیا۔ اس کو الٹا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے، صلح کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ دوسری جگہ روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہمراہ ایک سفید جھنڈا کیا اور خیام حسینی کے قریب جانے لگے۔ جب قریب گئے تو جناب حر نے ایک نعرہ، ایک اونچی آواز میں سوال کیا، وہ یہ تھا، یا سیدی حلی توبہ، اے میرے مولا کیا میرے لیے توبہ ہے؟ جب اڑتی ہوئی خاک 3 لوگ ایسے آتے ہوئے نظر آئے، دوسری جانب خیام حسینی میں موجود لوگوں نے سید الشہداء کو اپنے حصار میں لیا اور کہنے لگے، نہ جانے کون ہے۔ میرے مولا نے حر کی آواز سن لی، فرمایا، یہ میرا مہمان آیا ہے، یہ میرا مہمان آیا ہے، اس حلقے کو توڑ دو، میں اپنے مہمان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا سید الشہداء آگے بڑھے، اپنی باہیں کھول دیں۔ حر نے دیکھا کہ وہ جس کو میں نے 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھا، وہ جس کو میں نے راستہ بدلنے پر مجبور کر دیا، وہ جس کے بچے آج العطش العطش میری وجہ سے کہتے ہیں، وہ میرا استقبال کرتا ہے۔ دوڑتے ہوئے گھوڑے سے جناب حر نے خود کو نیچے گرایا اور گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے امام کی خدمت میں آئے۔ میری جان قربان جنت کے اس شہزادے کے اوپر جس نے حر جیسے گناہگار کو شانوں سے پکڑا اور سینے سے لگایا۔ آپ کہاں ڈھونڈ سکتے ہیں ایسا مولا؟ کہاں سے مل سکتی ہے ایسی عظیم ہستی جو اپنے اوپر ظلم و ستم کرنے والے کو اس طرح سے اپنی باہوں، اپنی آغوش میں لے لے؟ حر نے صرف اتنا کہا ہے، مولا میں آپ کا گناہگار ہوں، میں آپ کا قصوروار ہوں، میری وجہ سے آپ کے بچے آج بلک رہے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا، اے حر ایسا نہ کہہ، تو میرا مہمان ہے۔ میں شرمندہ اس بات پر ہوں کہ پہلے جب تو میرے پاس آیا تھا تو میں نے تجھے بھی سیراب کیا تھا، تیرے جانوروں کو بھی سیراب کیا تھا، لیکن اب کہ جب تو میرے پاس آیا ہے تو مجھے نہ تجھے پلانے کے لیے پانی ہے اور نہ ہی تیرے غلام اور تیرے فرزند کو پلانے کے لیے پانی موجود ہے۔ اللہ جانے اور حر کی آنکھیں جانے اس نے کتنی دیر اس چہرہ ناظرین کی زیارت کی۔ بس اتنا کہا، ہے مولا اس گناہگار کو ایک اذن دے دیجئے، کل جب مقتل سجے گا اور حسینی لشکر کی جانب لوگ بڑھیں گے تو دفاع کرنے کے لیے سب سے پہلے میرا غلام، میں اور میرا فرزند آگے بڑھیں گے۔ مولا نے اذن دیا۔ 10 محرم آئی، بہت سارے جانثار حسین کے ہمراہ شامل ہوئے۔ جناب حر خدمت میں آئے، کہنے لگے، اے آقا وعدہ وفا کر دیجئے۔ فرمایا، تمہیں اجازت ہے۔ سب سے پہلے جناب حر کے غلام میدان کارزار میں گئے، گھمسان کی جنگ کی۔ جب میدان سے غلام کی آخری صدا آئی، اس نے وداع کہا، جناب حر آگے بڑھے، فرمایا، اے آقا غلاموں کا جنازہ کبھی بھی ان کا لاشا آقا نہیں اٹھاتے، میں موجود ہوں، میں اپنے غلام کا لاشا اٹھا کر لاؤں گا۔ اس کے بعد جناب حر نے کہا، اے آقا اب اذن دیجئے میں اپنے فرزند کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مولا نے اذن دیا۔ بیٹا محاذ پر گیا، میدان کارزار میں گیا، گھمسان کی جنگ کی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا جب اس بیٹے نے بھی پیغام آخر دیا، امام سے وداع کیا، اپنی شہادت کی بشارت دی۔ جب یہ سنا تو جناب حر اپنی جگہ سے اٹھے۔ میرے مولا نے جناب حر کا راستہ روکا اور فرمایا،
اے حر، کبھی بھی بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھانے نہیں جاتا، یہ تیرا امتحان نہیں ہے، اجازت دے میں جاؤں اور تیرے بیٹے کو اٹھا کر لاؤں۔ میں کہوں گی اے اصبر الصابرین میرے مولا، اے میرے آقا، ہماری جانیں قربان آپ کے صبر پر، حر کو آپ نے جوان بیٹے کے پاس نہیں بھیجا، لیکن میری جان قربان جب ایڑیاں رگڑ کر جناب علی اکبر شبیہ الرسول آپ سے کہیں گے علیک منی سلام یا بتا یا باب دلہ، اے میرے مولا، اس وقت آپ جناب علی اکبر کے پاس جائیں گے اور اس شبیہ پیغمبر کو اٹھائیں۔ یہ قیامت حسین جانے یا شبیہ الرسول جانے یا میرا اللہ جانے، الغرض جناب حر کے جوان سال کی لاش میرا مولا اٹھا کر لایا اور جناب حر کو اذن جہاد ملا۔ تاریخ کہتی ہے حر نے ایک شجاع دلیر سپاہ سالار کی مانند جنگ کی، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا کہ ایک نیزے کا وار حر کے سر اطہر پر ہوا۔ جناب حر زین سے زمین پر آئے، جب آئے تو صدا دی اور کہا علیک منی سلام یا ابا عبداللہ، میرا سلام آخر قبول کرنا، مولا سلام کو کبھی رد نہیں کرتے۔ حر نے سلام کیا تھا، جواب دینے کے لیے گئے، اسادہ رو گناہ گار ہے، توبہ کرنے والا ہے، ظالموں کے ساتھ رہا تھا، جب اس نے بلایا تو امام کیسے گئے؟ دوڑتے ہوئے گئے، حر کا سر اپنی آغوش میں رکھا، جب سر پر نیزہ دیکھا، نیزے کی انیں نکالی اور اپنے پٹکے میں سے ایک رومال نکالا، فرمایا اے حر، میری ماں زہرا نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنا تھا، یہ میں تیرے سر پر باندھتا ہوں۔ حر کی آنکھوں سے خون صاف کیا، حر نے کہا زہرا نے ہدیہ دے دیا۔ میں کہوں گی اے میرے مولا، حر جیسا گناہ گار آیا، اس نے آپ سے معافی مانگی، آپ نے بخشش بھی دے دی اور بخشش کے ساتھ رومال زہرا دے دیا، اس کا زخم نظر آیا تھا۔ اے مولا ذرا ہمارے دلوں کے زخموں پر نظر کیجیے، ہمارے دلوں پر کتنے زخم ہیں جو منتظر ہیں اس رومال زہرا کے، جو ہمارے زخموں پر رکھے جائیں۔ اور پھر اس کے بعد میرے مولا نے کیا کہا؟ یا حور انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہوگا اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا۔ عزاداروں، آپ کا مولا توبہ کرنے والے کو اپنا بھائی بناتا ہے۔ یہ فرش عزا حر جیسے تائب کا نام، پروردگار ہمیں بھی توبہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے بھی گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں بھی حسینی بنا دے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔